السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آئیے آج ایک ایسی خاص دعا پر بات کرتے ہیں جسے اللہ کی رحمت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت تحفہ مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں درود ابراہیمی کی، ایک ایسا خزانہ جو ہماری نمازوں کو، ہماری زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ پوری بات شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک بہت ہی معصوم، بہت ہی سادہ سے سوال سے۔ ایک ایسے بچے کے ذہن میں آیا جو شاید ہم میں سے بہتوں کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ دادا جان، آخر ہم نماز میں یہ خاص دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ سوال تھا احمد کا۔ احمد ایک چھوٹا سا بچہ جو روز نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کا ذہن آپ جانتے ہیں تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی عبادت کے ہر ایک حصے کو سمجھے، اس کے پیچھے کی وجہ جانے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن جب احمد نماز پڑھ رہا تھا تو آخر میں بیٹھ کر تشہد میں اس نے ان خاص الفاظ پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ بھئی ان الفاظ میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ انہیں نماز کا اتنا اہم لازمی حصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اور احمد کو جو جواب ملا وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کے دادا نے اسے کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں دیا، بلکہ ایک ایسی کہانی سنائی جس نے اس دعا کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے۔ احمد کے دادا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولے، بیٹا، یہ جو تم پڑھتے ہو یہ درود ابراہیمی ہے، اور سنو، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے، محبت اور احترام سے بھرا ہوا ایک نذرانہ جو ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتے ہیں۔ پھر دادا نے بتایا کہ یہ تحفہ پہنچتا کیسے ہے۔ انہوں نے کہا، جب تم یہ درود پڑھتے ہو نا تو فرشتے تمہارا یہ پیغام لیتے ہیں اور سیدھا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ سوچئے، یہ سن کر احمد کی آنکھیں کیسے حیرت سے چمک اٹھی ہوں گی۔ تو آسان لفظوں میں درود ابراہیمی کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان دونوں کے خاندانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن دادا نے احمد کو بتایا، رکو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو تحفہ ہے نا، یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ جب ہم یہ تحفہ بھیجتے ہیں تو ہمیں بدلے میں اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ درود کی اصل طاقت تو اب پتہ چلے گی۔ دادا نے پھر اسے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اس عمل کی عظمت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، 10 رحمتیں صرف ایک بار درود پڑھنے کے بدلے میں، یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے نا؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے۔ اور سائدے صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں۔ دادا نے سمجھایا کہ یہ تو دعاؤں کی قبولیت کی چابی کی طرح ہیں۔ یہ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچانے کا ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ ہر بار جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے، اور تو اور اللہ کی رحمت سے ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ عمل اتنا مقدس، اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اس کا حکم دیا ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کا براہ راست حکم ہے۔ اچھا، اب جب احمد کو یہ سب پتہ چلا تو اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس خزانے کو میں اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بناؤں؟ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسے کب اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ تو دادا جان نے اسے کچھ بہترین مواقع بتائے۔ سب سے پہلے تو ہر نماز کے آخری تشہد میں، یہ تو لازمی ہے۔ پھر کوشش کریں کہ روزانہ صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھیں۔ جمعہ کے دن تو جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھیں، کیونکہ اس دن کی فضیلت ہی الگ ہے۔ اور ہاں، جب بھی اللہ سے کوئی خاص دعا مانگنی ہو نا تو اس سے پہلے درود ضرور پڑھ لیں۔ تو درود ابراہیمی سچ میں ہمارے ایمان کا ایک بہت ہی قیمتی خزانہ ہے۔ یہ ہماری محبت کا وہی تحفہ ہے جو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتے ہیں۔ تو آئیے اس قیمتی خزانے کو ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آخر میں بس ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ سوچئے، جب کوئی شخص اس خوبصورت تحفے کو اپنی زندگی کا، اپنی روزمرہ کا حصہ بنا لیتا ہے، تو یہ عمل اس کے دن کو، اس کے دل کو اور اس کی روح کو کیسے بدل کر رکھ دیتا ہوگا۔